السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے تیسرا سلسلہ ہے، تیسری کڑی ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے۔ تفسیر کا ایک اسلوب، ایک ناحیہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام نبی کے شاگرد ہیں، نبی کی تربیت یافتہ ہیں۔ انہوں نے نزول قرآن کے وقت کو دیکھا، نزول قرآن کے منظر کو دیکھا، وحی کے نزول کے وقت کو دیکھا، وہ وحی کے نزول کے عینی شاہد ہیں۔ تو یہ بہت سارے قرائن لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی تفسیر، صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر سے متعلق، ان کو ہم جاننے، سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ جو گزشتہ دو درس تھے اس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے، آج کے درس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے۔ کچھ مثالیں ہم لیتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا۔ یہاں پر ایک لفظ اعبدوا جو فعل امر ہے، اعبدوا فعل امر ہے۔ اب اعبدوا کا کیا معنی ہے، اس کے لیے ہم صحابہ کرام کی تفسیر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے کیا تفسیر کی ہے۔ اور اس سلسلے میں تین تفاسیر کو میں نے معیار بنایا، یا تین تفاسیر کی جانب رجوع کیا ہے۔ اور بعض اقوال یعنی تفسیر کے بارے میں، آیت کی تفسیر کے بارے میں جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں، وہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ تفسیر کی تینوں کتابوں میں ملیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ تینوں میں نہیں، کسی ایک کتاب میں ملیں گے۔ وہ تین تفاسیر ہیں، شیخ المفسرین، امام المفسرین امام ابن جریر طبری کی تفسیر طبری، اور دوسری تفسیر ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن ابی حاتم، اور تیسری ہے تفسیر ابن کثیر، جو سند کے ساتھ نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت ہی حد تک صحت کا اہتمام کیا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تو منہجیت کی چھاپ اور عقیدہ و منہج میں ثبات، قدمی، رسوخ، یہ ساری چیزیں غالب ہیں۔ اور جو اصول بتایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ مقدمہ فی اصول تفسیر میں، اس کی علماء کہتے ہیں عملی تطبیق دیکھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر پڑھیے۔ مقدمہ فی اصول تفسیر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا رسالہ ہے اصول تفسیر سے متعلق، اور اس رسالے کے کچھ مباحث کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں اس کو نقل کیا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی، وہ عربی شرح بھی ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اردو ترجمہ علامہ عطاء اللہ حنیف بھجانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہتمام سے طبع ہوا ہے، جو اولین ترجمہ کہہ سکتے ہیں مقدمہ فی اصول تفسیر کا۔ تو یہ تین اہم تفاسیر ہیں جن کی جانب آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور انہی تفاسیر سے استفادہ کیا گیا اس باب میں۔ نمبر 1 تفسیر طبری، نمبر 2 تفسیر ابن ابی حاتم، نمبر 3 تفسیر ابن کثیر۔ جو گفتگو ہوگی انہی تفاسیر کی روشنی میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے بعض اقوال تینوں تفسیر میں ملے، بعض اقوال تینوں میں نہ ملے، کسی ایک تفسیر میں ملے۔ تو آتے ہیں اعبدوا ربکم۔ اعبدوا کا معنی کیا ہے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم۔ ما معنی اعبدوا ربکم؟ اعبدوا ربکم کا معنی کیا ہے، وحدوا ربکم۔ بلکہ ایک اور قول جو ابن ابی حاتم وغیرہ نے نقل کیا اپنی تفسیر میں، عمومی بات کہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب نسبت کر کے کہ کل ما جاء فی القرآن من العبادۃ فهو توحید، کل ما جاء فی القرآن من العبادہ فہو توحید، یعنی قرآن میں جہاں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں عبادت سے مراد کیا ہے، توحید ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلے مقام پر جو عبادت کا لفظ آیا ہے، عبادت کا امر آیا ہے، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، اعبدوا ربکم۔ تو اعبدوا ربکم کا معنی کیا ہو گیا، وحدوا ربکم،
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول اصول ہے، معیار ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر میں خصوصاً جہاں جہاں بھی عبادت کا تذکرہ آتا ہے تو اسی آیت کے اسی اصول کے پس منظر میں شرح کرتے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جیسے اصول ذاریات کی جو مشہور آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جب ابن عباس کے قول کو ہم لیتے ہیں کہ عبادت کا مطلب توحید، جہاں بھی قرآن میں عبادت آیا تو اس کا مطلب توحید، یہاں عبدو کا مطلب وحدو، تو لیعبدون کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لیوحدون، لیوحدون، ٹھیک ہے، یا جہاں عبدہ آیا تو وہاں معنی وحدہ، یعبدون تو یوحدون، سمجھ میں آ گیا؟ تو عبادت کا مطلب توحید، یہ قول کن کا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، عموماً تفسیر میں یا مفسرین میں ان کا سب سے اعلیٰ رتبہ ہے، مفسرین صحابہ جو ہیں، رکنا ہے کون، جو مفسرین صحابہ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ رتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، ان کے وجہ بہت سارے قنائل لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اور جو مفسرین صحابہ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے ہائیسٹ ڈگری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ تفسیر تبری، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر آج کے درس کا یہی اصل مرجع ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، پارے کے اعتبار سے دوسرے پارے کے شروع کی آیت ہے۔ ون فورٹی تھری جز کے اعتبار سے، پارے کے اعتبار سے دوسرے پارے کی شروع کی آیت۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آیت مل گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آیت کا لفظی معنی ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ لیکن یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ ایمان سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ عمل، یہ بھی ایک مفہوم ہے، عمل ایمان میں داخل ہے، اس اعتبار سے یہ بھی معنی ہاں، لیکن جو ایک خاص پس منظر ہے آیتوں کا، تحویل قبلہ سے متعلق آیت ہے۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا ڈائریکشن جو تبدیل ہوا مسجد اقصیٰ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد، جو روایتوں میں 16 شہرن یا 17 شہرن، 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی جانب آپ نے رک کر کے نماز پڑھی، پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، یعنی کعبہ کی جانب آپ رک کر کے نماز پڑھیے۔ تو تحویل قبلہ کے بعد بڑی چہمگوئیاں ہوئیں، جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے تو خاص طور پر جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، شبہات ہوتے ہیں، یہود اور ان لوگوں نے بڑی چہمگوئیاں کی، اس کا تذکرہ ہے۔ تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیا مفہوم ہوگا اس آیت اور ثانی نزول کے پس منظر میں؟ پہلے کے تمہارے جو عمل، پہلے کے عمل مطلب تھوڑا سا اور خاص کیجیے، قبلہ نہیں، اور خاص نہیں ہوا، جو تمہاری نمازیں بیت المقدس کی جانب رک کر کے تم نے پڑھی تھی، عمل بھی ہے، اس لیے امام بخاری وغیرہ نے بھی اس آیت کو لیا کہ، اور جو سلف کا قول ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ تو عقیدے کا موضوع ہے، وہ چیز بھی یہاں ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمیں تفسیر سمجھنا ہے صحابہ کرام کی تفسیر۔ جب ہم سلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلف کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، برا بن عازب اور دیگر صحابہ کرام سے یہ چیز صراحتاً منقول ہے کہ ایمانکم سے مراد ہے صلاتکم الی بیت المقدس۔ کیا مطلب ایمانکم سے، یا ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ صلاتکم الی بیت المقدس، جو آپ نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی تھی، وہ آپ کی وہ صلاح، وہ نمازیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ تو ایمان سے کیا مراد ہوا؟ صلاح، اور صلاح عمل ہے، صلاح عمل ہے، اس سے پتہ چلا کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ یہ سلف کے عقیدے کا جز ہے جو ایمان کی تعریف کی جاتی ہے، اس میں جو مختصر تعریف قول و عمل، بعض نے قول و عمل و نیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان پڑھیے، صحیح بخاری کی غالباً دوسری کتاب ہے، کتاب الوحی پہلی کتاب، دوسری کتاب الایمان۔ تو بے شمار چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ چیز من الایمان، حب الرسول من الایمان،
یا الصلاۃ من الایمان، الاعمال من متعدد ابواب، جو ابواب کی تب ہیں ان پر آپ غور کریں گے یہ چیز بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب میں. اور اسی لیے ایک جملہ محدثین کہتے ہیں فقہ البخاری فی، ہاں کیا جملہ کس کو یاد ہے؟ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ کہاں ہے؟ ان کے تراجم میں، حدیث پر جو تراجم قائم کرتے ہیں. دوسری بات ہے تو یہاں پر جو محل شاہد ہمارا ایمان سے مراد ہے صلاتکم الی بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے جو آپ نے نماز پڑھی تھی. برا بن عازب اور دیگر، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا بھی. برا با را الف حمزہ، برا بن عازب. یہ اکثر چیزیں تفسیر سے لی گئی ہیں، البتہ اس میں تفسیر تبری، تفسیر ابن ابی حاتم کے علاوہ امام لالکائی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جن کی شرح اصول اعتقاد علی سنہ کئی جلدوں میں ہے، وہاں بھی یہ چیز مذکور ہے. اور اسی طرح امام مروزی جن کی تعظیم قدر الصلاح ہے، ان میں یہ بھی یہ چیز ہے. لیکن چونکہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اس لیے اضافی چیزیں آپ کو نہیں، آپ کو یہ تین تفسیر کافی، تفسیر تبری، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر. آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 197 حج کی آیتیں. الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات. کیا مفہوم ہوا آیت کا؟ حج کے مہینے متعین ہیں، حج کے مہینے فکس ہیں، ٹھیک ہے. آپ جب بھی چاہیں جس مہینے میں حج نہیں کر سکتے. تو اشہر یہاں پر اشہر یہ واحد ہے یا جمع یعنی مہینے. تو جو مہینے معلوم ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس کا تذکرہ آیت میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں. حدیث میں مطلب کلام رسول میں نہیں. تو پھر کہاں؟ کلام صحابہ میں ملتا ہے. اس کی تفسیر، اس کی توضیح کلام صحابہ سے ہوتی ہے. متعدد صحابہ سے یہ چیز مروی ہے کہ اشہر سے مراد کیا ہے، یا اشہر الحج، حج کے مہینے کیا کیا ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ حج کے 3 مہینے ہیں. ہاں شوال سے ابتدا کریں گے. شوال، ذوالقعدہ، عشرہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن. شوال، ذوالقعدہ پورا مہینہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، عشرہ ذوالحجہ، یہ اشہر حج ہیں. حج کے یہ مہینے. اشہر حج کی یہ تفسیر نہ تو قرآن کی کسی دوسری آیت میں ملتی ہے، نہ تو حدیث میں. ہم یہ نہیں کہیں گے حدیث میں، کیونکہ حدیث عمومی مفہوم کے اعتبار سے کیا نام ہے، صحابہ کے اقوال کو بھی شامل ہوتا ہے جب آپ پڑھیں گے حدیث اثر. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر تفسیر، اس کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ملتی ہے. متعدد صحابہ سے یہ چیز منقول ہے کہ اشہر الحج یا اشہر معلومات کیا ہیں؟ شوال پورا مہینہ، ذوالقعدہ پورا مہینہ، اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن عشرہ ذوالحجہ. واضح یہ چیز؟ حج سے متعلق ایک آیت اور تھی. آیت نمبر 203، آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. اللہ کو یاد کرو ایام معدودات میں. ٹھیک ہے، ایام بھی جمع ہے، معدودات بھی جمع ہے. ایام بھی جمع ہے، معدودات بھی جمع ہے. البتہ ایام جمع تکثیر ہے، معدودات جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے، تو ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز تو یہ کنفرم ہے کہ یہ 1 دن یا 2 دن نہیں ہوگا، کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ دن ہوں گے، کیونکہ عربی میں جمع کا اطلاق کتنے پر؟ 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے. تو ایام یہاں پر 2 تو نہیں ہوں گے، کیونکہ آگے کی آپ آیت کو اسلوب دیکھیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے. ہاں تو کون دن مراد ہے ایام معدودات سے؟ حج ہی سے متعلق آیتیں چل رہی ہیں، حج ہی کے ایام ہیں، لیکن دن فکس کون؟ جیسے اشہر معلومات میں بتایا گیا کہ شوال پورا مہینہ، ذوالقعدہ پورا مہینہ، اور ذوالحجہ کے شروع کے ابتدائی 10 دن، انہی میں سے یہ بھی دن ہے. ہاں لیکن یہاں پر اشہر نہیں ہے، منتھ نہیں ہے، یہاں پر دن ہے. ہاں ایام معدودات، یہاں پر ایام معدودات سے ایام تشریق مراد ہے.
ایام معدودات سے ایام تشریق مراد ہیں، جو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ ایام تشریق کیا ہے؟ 11، 12، 13 ذی الحجہ، جو قربانی کے دن ہیں اور جو تکبیر کے دن ہیں، جو تکبیر کے دن ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق۔ اور انہی ایام تشریق میں ایک اہم کام جو حج سے متعلق، حج سے ریلیٹڈ ہے کہ حاجی کو انہی ایام تشریق کے اخیر تک مینا میں قیام کرنا ہے، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو۔ البتہ 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر رمی کر لیا تو نکل سکتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فی یومین یعنی دوسرے دن، دوسرے دن مطلب 11 ذی الحجہ نہیں، کیونکہ ایام تشریق کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایام تشریق کا پہلا دن 11 ہے اور یومین دوسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو۔ ایام معدودات پر ہم آتے ہیں، تو ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات صراحۃ منقول ہے، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام معدودات کی تفسیر نہ کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں، کسی حدیث میں نہیں، مطلب کلام رسول میں نہیں، پھر کلام صحابہ میں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ چیز منقول ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ ہاں کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ الحج اشہر معلومات میں یہ متعدد صحابہ سے یہ چیز متعدد صحابہ سے یہ چیز مروی ہے۔ البتہ ایک شاید وہاں نے بتایا کہ راجح قول یہ ہے کہ اشہر معلومات میں کہ 10 ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ بعض علماء یا بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ حج کا پورا مہینہ، لیکن یہی بات علماء نے راجح کہی ہے۔ عموماً اختلاف والی چیزوں سے میں بچتا ہوں، اختلاف جو راجح چیز ہے اسی کو بیان کرنے پر اتفاق کیا جائے۔ ہاں تو ایام معدودات سے مراد کیا ہوا؟ ایام تشریق۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق۔ یہ حج سے متعلق کچھ آیتیں ابھی آل عمران پر آتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 106 بہت اہم آیت ہے۔ اور غور کریں گے اکثر جو اقوال ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کے اقوال ہیں۔ ہاں پڑھیے آیت نمبر 106 ملی۔ یوم بس کافی۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ مفہوم ہے آیت کا کہ قیامت کے روز بعض چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے یعنی سیاہی چھائی ہوگی، یعنی بعض چہرے چمک رہے ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے۔ یہ مفہوم آیت کا، ٹھیک ہے۔ تو وجوہ، یہ کن کے وجوہ کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کس کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے؟ کن لوگوں کے چہرے کالے پڑے ہوں گے، سیاہ ہوں گے؟ اس کی تفسیر کہاں ملے گی؟ کسی دوسری آیت میں نہیں، اور حدیث میں یعنی کلام رسول میں بھی نہیں۔ اس کی بڑی اہم تفسیر مفسر قرآن یعنی صحابہ میں جو مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وجوہ اہل السنہ، تبیض وجوہ یعنی تبیض وجوہ اہل السنہ، تسود وجوہ اہل البدع، یعنی کن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے؟ اہل السنہ والجماعہ کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کن لوگوں کے چہرے کالے پڑے ہوں گے، سیاہ ہوں گے؟ اہل بدعت کے چہرے۔ یہ چیز تفسیر میں جیسا کہ بتایا شروع میں ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی، تفسیر ابن کثیر میں بھی، اور ایک اور نام ہے جن کی جانب میں بہت کم حوالہ دیا لیکن بڑی اہم تفسیر وہ بھی واحدی، علامہ واحدی، جن کی تفسیر کی 3 اہم کتابیں، جنہوں نے تفسیر کی 3 کتابیں لکھی، اور بھی کتابیں لیکن تفسیر کی 3 ترتیب وار کتابیں۔ ترتیب وار کا مطلب یہ کہ ایک مختصر لکھی جس کا نام وجیز ہے، پھر ایک اس سے تھوڑا سا ہائی لیول، اس کا نام رکھا وسیط میڈیم، اور ایک اس سے ہائی لیول کی لکھی یعنی سب سے ہائی البسیط مطول۔ علامہ واحدی کے ایک کمال ہے کہ تفسیر میں انہوں نے 3 کتابیں لکھی، الوجیز مختصر یعنی سمری یا سمرائز کہہ سکتے ہیں، دوسری الوسیط میڈیم، اور تیسری سب سے اعلیٰ ہائیسٹ البسیط مفصل ہے۔ تو البسیط واحد کی جانب نسبت کر دی، واحدی، اور انہوں نے تفسیر پر بڑا کام ان کا
اسباب نزول پر، شان نزول کی معرفت پر انہی کی کتاب سمجھیے کہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرجع کی حیثیت کا مطلب یہ کہ سب سے اولین کتاب ہے، بعد میں جو لوگ بھی آئے شان نزول پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کی پہلی کتاب یا مرجع کی حیثیت علامہ واحدی کی کتاب رکھتی ہے۔ تو البسیط میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو خلاصہ کلام تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تو ان کا واحدی کتاب کا کیسے آپ نیچے سے اوپر لکھ رہے ہیں، اوپر سے نیچے لکھ رہے ہیں؟ آپ کو ایک بھی لکھے، آپ کو اسٹارٹنگ والی وجیز نام سے پڑھے ہوں گے آپ لوگ، فقہ میں بھی کچھ کتابیں۔ الوجیز کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمری، مختصر، اور اس سے تھوڑا ہائی لیول پر ہے وسیط کا مطلب میڈیم، سب سے ہائیسٹ پر ہے البسیط، ہاں فل ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہاں پر سند کے ساتھ، جس طرح امام طبری ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، تو بسیط میں سند کے ساتھ اقوال اور حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور شان نزول پر ان کی جو کتاب ہے وہ مرجع کی حیثیت رکھتی، مطلب اولین کتاب ہے علامہ واحدی کی، اسباب النزول۔ باقی جو لوگ بعد میں یعنی ابن حجر، سیوطی یا ابھی جو بعد میں ابھی لوگ لکھتے ہیں، سب کا اعتماد اور اہتمام انہی پر، علامہ واحدی کی کتاب پر ہے۔ یعنی یہ سیوطی یا ابن حجر ان سب سے پہلے کے علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس میں؟ آخری کتاب یہ تفسیر میں نہیں، مطلق تفسیر میں نہیں، ایک تفسیر کا ایک خاص بات، شان نزول جس کو بتائیں، اسباب النزول۔ ہاں تو یہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کن کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ اہل السنہ کے۔ کن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے؟ اہل بدعت کے۔ یہ اہل السنہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ جہاں بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، تو امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہی پڑی ہوگی، کالے ہوں گے۔ اور حوض کوثر سے متعلق ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب لوگ پہنچیں گے تو فرشتے روک دیں گے، جس کو آج کی زبان میں شاید کہتے ہیں بیریئر قائم کر دیں گے، روک دیا، آنے نہیں دیا جائے گا حوض تک۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے انہم اصحابی یا و صحابی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں پڑھیے، حوض کوثر سے متعلق جو حدیثیں، بیشتر حدیثوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اصحابی اصحابی انہم و صحابی، پھر فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ تو آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ تو پھر وہ آپ کی قربت بھی نہیں حاصل ہوگی اور حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کل پڑھے تھے انا اعطینا کل کوثر میں۔ سورہ مائدہ پر آتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ شروع کی آیت کی شروع کا لفظ پڑھی، احل لکم الطیبات، اس کے بعد وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ جب ہم آیت کی تفسیر آیت سے پڑھ رہے تھے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 پر ہم آئے تھے اور بتایا تھا کہ اس سورت کی آیت نمبر جو 3 ہے، اس میں محرمات کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ ٹھیک بتایا تھا یہ بات یا نہیں ذہن میں؟ تو آپ اس کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کیجئے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں محرمات، یعنی محرمات وہ چیزیں جن کا کھانا حرام ہے، تفصیلی طور پر تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر حلال چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں حلال چیزوں کا تذکرہ ہے، یا وہ چیزیں جو حلال ہیں، جن کا کھانا حلال ہے یا جن سے نکاح حلال ہے۔ تو وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اس سے پہلے احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔
ٹھیک ہے. پھر وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی. لفظی ترجمہ مطلب اہل کتاب، اور اہل کتاب کا کھانا حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. یہ لفظی ترجمہ. طعام سے مراد کیا ہے؟ طعام سے مراد، طعام کا جو بائی لغت یعنی لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہوتا ہے طعام کا؟ کھانا. ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں، دال ہے، سبزی ہے، ویج ہے، نان ویج، ساری چیزیں. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں معلوم کسی کو؟ طعام سے مراد ذبائح. طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبائح، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. ابن عباس کہتے ہیں طعام سے مراد عام کھانا نہیں. طعام کو ذبائح جب کیا تو مطلب کیا ہو گیا؟ کیونکہ عام طعام تو ان کا حلال ہے. آپ ان کے گھر جیسے آج کے زبان میں سبزی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، نان ویج کھا رہے ہیں، یہ تو ہے ہی. لیکن طعام کی تفسیر جب نہیں ویج کھا رہے ہیں، نان ویج تو اس پر آئے گا. طعام کی تفسیر جب ابن عباس لیں گے ذبائح. طعام کی تفسیر جب ابن عباس نے کی ذبائح تو مطلب کیا ہوا؟ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اس آیت سے مفسرین نے یہ استدلال کیا. واضح ہے نا؟ تو طعام سے صرف عام بات نہیں، یہاں ابن عباس کہتے ہیں خاص چیز مراد ذبائح، کیونکہ طعام کا تذکرہ تو ہو چکا پہ. آپ کی جو چیزیں حلال ہے احل لکم الطیبات، پھر اس کے بعد ایک لازمی چیز بتا دی جس کو ذکر کرنے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ کا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. آپ کا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. جس طرح اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. آگے پھر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم صرف طعام کے لفظ کو یہاں پر لینا تھا. ہاں، تو طعام سے مراد کیا ہے؟ طعام سے مراد ذبائح. طعام سے مراد ذبائح، ذبیحہ. آیت کو پورے ملاتے ہیں تو مفہوم یہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اس کے بعد آتے ہیں سورہ یونس. سورہ یونس آیت نمبر 26. یہ بھی بہت اہم آیت عقیدے کے تعلق سے. ملی آیت سورہ یونس آیت نمبر 26. للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. سورہ یونس آیت نمبر 26. مل گئی آیت؟ ہاں، کیا مفہوم آیت کا؟ ہاں، یہاں پر مبتدا خبر آپ تھوڑا سا بتا دیں گے اگر کوئی بھائی سمجھ رہے ہیں تو واضح ہو جائے گا. تھوڑا سا ترکیب عام طریقے سے ہٹ کریں. مبتدا کہاں، کس کو سمجھ میں آ رہا بتائیے؟ اس آیت میں مبتدا کہاں پر ہے؟ نہیں، کل شاید کچھ بتایا تھا میں، جار مجرور والی بات کل کے درس میں یا اس سے پہلے کے درس میں؟ ہاں، دیکھیے اب پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ عموماً طلبہ کو اس میں کنفیوز ہوتا ہے. مبتدا پہلی یعنی جو ابتدائی بات ہے اسٹارٹنگ کی، کہ مبتدا ہمیشہ ابتدا میں آتا ہے، اسی لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں. مبتدا کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شروع میں آتا ہے. ابتدا مطلب شروعات، اسٹارٹنگ، اسی لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں. جیسے اللہ احد عام بول چال میں ہم کہیں رسولنا محمد، الکعبۃ قبلتنا، القرآن و کتابنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یا الہند وطننا، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ مبتدا پہلے، کیونکہ مبتدا ابتدا میں. ٹھیک ہے، لیکن کبھی تقدیم تاخیر بھی ہوتی ہے. تقدیم تاخیر بھی ہوتی ہے، تو یہاں تقدیم تاخیر ہے. جہاں نارمل ہے تو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں. تو جو بتایا تھا کل کہ جار مجرور یا ظرف یہ کبھی مبتدا نہیں ہو سکتے. یعنی شروع میں آئے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ خبر ہی رہے گا.
تو کیا کہیں گے ہم؟ خبر مقدم. اس سورہ بقرہ کے شروع کے آپ اگر ایک آیت بتایا تھا منافقین بارے فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم اسٹارٹنگ میں آیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مبتدا ہوگا، لیکن وہ مبتدا ہوگا نہیں. کیا ہوگا؟ خبر. کیوں خبر ہوگا؟ کیونکہ جار مجرور یا ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے. فی قلوبہم مرض. اسی طرح للذین احسنوا اسلوب ویسا ہی ہے. فی قلوبہم وہاں پر سورہ کیا تو اسٹارٹنگ کیوں بتایا کہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، یاد کرنے میں آسان ہے. فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم خبر مقدم، مرض مبتدا مؤخر. اسی طرح یہاں پر بھی ابھی بتائیے مبتدا کہاں پر ہے اس آیت میں؟ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ. مبتدا کہاں پر ہے؟ ابھی تو واضح ہو گیا ایک دم. جب آپ کی خبر کی تعین ہو گئی کہ خبر مقدم ہے تو مبتدا کہاں پر ہوگا؟ مؤخر ہوگا. اور مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. یہاں اعراب ظاہر نہیں ہو رہا کچھ کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے. ہاں الحسنی مبتدا کیا ہے؟ الحسنی ہے اور اسی پر زیادہ کا عطف ہے. کیونکہ الحسنی اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اعراب تقدیری ہوتا ہے. جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، حلوہ ہے، سلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا اعراب واضح نہیں، ظاہر نہیں ہوتا، اعراب تقدیری ہوتا ہے. لیکن اسی پر عطف زیادہ کا وہ مرفوع ہے. للذین ابھی ترکیب کیسے؟ للذین احسنوا یہ خبر مقدم ہے جس طرح فی قلوبہم ہے. ٹھیک ہے. الحسنی یہ مبتدا مؤخر ہے جس طرح مرض میں بتایا کہ مرض کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. آیت کے مفہوم پر آتے ہیں. ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ مفہوم پر آتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے حسنی اچھائی کی، نیکی کی، ان کے لیے حسنی ہے اور زیادہ ہے. جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے حسنی ہے اور زیادہ ہے. اصل جو ہمارا محل شاہد ہے وہ زیادہ کا لفظ ہے، زیادہ کا لفظ. اور اسی طرح ایک لفظ اور ہے سورہ قاف میں، سورہ قاف کی آیت نمبر 35 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ جو مفہوم زیادہ کا ہے وہی مفہوم مزید کا بھی ہے. روٹ ورڈ یا حرف اصلی دونوں کا ایک ہے. ٹھیک ہے. البتہ مزید اس میں مفعول ہے، تعلیل ہو کر مزید ہو گیا ہے، وہ مفعول کے وزن پر اصل میں. لیکن جو حروف اصلی ہے، جو روٹ ورڈ اشتقاق جو اصل کلمہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ زا اور یا اور دال. تو چونکہ دونوں کا مشتق ایک ہے، اشتقاق ایک ہی ہے اور دونوں کا مفہوم بھی ایک ہے، تفسیر بھی ایک ہے، اس لیے اس کی جانب اشارہ کیا تاکہ پھر ادھر نہ بتانا پڑے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے حسنی ہے اور زیادتی بھی ہے. سورہ قاف میں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ جنتیوں کا تذکرہ کر کے کہا جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، پیسفلی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا. پھر جو جنتی جنت میں چاہیں گے سب کچھ ملے گا اور ہمارے پاس مزید ہے. یہ سورہ قاف کی آیت کا مفہوم ہے. تو زیادہ اور مزید اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو گئے، جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، ابھی اور زیادہ کیا ملنے والا اور مزید کیا ملنے والا ہے؟ مطلب وہ جنت نہیں ہے صرف، یہ تو جنت میں داخل ہو گئے. جنت میں داخل ہو گئے مطلب کہ زیادہ اور مزید سے وہ صرف جنت کی جو وہ نعمتیں مراد نہیں، سارے پھل فروٹ، حور عین، غلمان، ولدان، وہ ساری چیزیں نہیں، اور کچھ اسپیشل چیز مراد ہے زیادہ سے. سمجھے کہ نہیں؟ تو زیادہ سے مراد کیا؟ کس کو پتہ ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ اس کا تعلق عقیدے سے. الفاظ مختلف جو سلف سے، صحابہ کرام سے، جو متعدد صحابہ کرام سے، سمجھے اجماع جیسی بات ہے. البتہ وہ لوگ جو سلف کے طریقے کے منکرین ہیں، جو نہیں مانتے اس چیز کو، ان کی باتیں الگ ہیں. لیکن اجماع جیسی یہ بات ہے کہ یہاں زیادہ اور مزید سے النظر الی وجہ اللہ، النظر الی وجہ اللہ، رب کے چہرے کا دیدار، رویت باری تعالیٰ مراد ہے. اور شاید یہ بتایا ہوگا کہ رویت باری تعالیٰ، رب کا دیدار، رب کے چہرے کا دیدار، یہ جنت کی نعمتوں سے کہیں اعلیٰ اور بالا ہے.
یہ متعدد صحابہ کرام سے یہ چیز مروی ہے، تفسیر تبری میں بھی، تفسیر ابن ابی حاتم میں، تفسیر ابن کثیر میں، علامہ واحدی نے بسیط میں، کیونکہ علامہ واحدی کی بتا کئی تفسیر ہے، واحدی نے بسیط میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور باقی کچھ چیزیں جیسے حدیث میں بھی ملیں گی، بخاری میں مل سکتی ہے، لیکن چونکہ اقوال میں ملے، مطلب اصل کلام رسول نہیں ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اس لیے تفسیر کی کتابوں کی جانب احالہ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا زیادہ اور مزید کا؟ ہاں، رب کے چہرے کا دیدار، رؤیت باری تعالیٰ، النظر الی وجہ اللہ، یہ جنت کی نعمتوں سے کہیں اعلیٰ ہے، جنت کی نعمتوں سے کہیں اعلیٰ ہے۔ ہاں، سورہ زمر میں آ جاتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 6 شروع کیا تھا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6، دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے، بلکہ پوری سورہ زمر ہی آپ اس ناحیے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں بیشتر چیزیں کا تعلق عقدی امور سے، عقیدہ سے متعلق ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر عقیدے کے مسائل کو سمجھنا اسپیشل بڑی صورتوں میں سے تو سورہ زمر کو پڑھیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ اسپیشل اس کے لیے علماء نے صرف سورہ زمر کے متعلقات، فوائد اور اس میں جو عقدی مسائل ہیں اس پر کتابیں لکھی، جیسے آیت الکرسی۔ پوری آیت الکرسی عقیدے کے مباحث، عقیدے میں اسماء و صفات زیادہ اس کا فوکس، ٹارگٹ اسماء و صفات پر ہے۔ ہمارے لوگ لٹکاتے ہیں اس کو، گھر پر لٹکاتے ہیں، گاڑی میں لٹکاتے ہیں، لیکن اس میں جو چیز بتائے گی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ عجیب المیہ ہے، بھائی اس کی فضیلت کا عظیم فضیلت ہے، اعظم آیت فی کتاب اللہ کا اس کو۔ ابو ہریرہ کو کہا کہ اس کو جو شیطان کے ساتھ دعا کہتے ہیں روزانہ، پھر کہا کہ یہ سکھا کے جاتا ہوں اللہ کے صدقہ کا وہ کظوم۔ بہرحال سورہ زمر آیت نمبر 6، سورہ زمر کی آیت نمبر 6، اس آیت کو ہم پڑھے تھے، لیکن چونکہ یہ آیت جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تو معلومات کا خزانہ ہے۔ سمندر بھی ہم اس لیے صرف کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ سمندر ہے، اس سے بڑا لفظ کوئی اگر ہو تو ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کے اوصاف اور اللہ کے کلمات لکھنے کی بات ہے، اللہ نے کہا سبعۃ ابحر من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو پن بنا دیا جائے تو بھی اللہ کے کلمات، اللہ کے اوصاف، اللہ کی تعریفات ختم ہونے والے نہیں۔ تو سبع کا مطلب کیا ہے؟ سبع کا مطلب 7 تو علماء کہتے ہیں یہ تحدید مراد نہیں ہے، تحدید مراد نہیں، مطلب یہ مراد نہیں کہ 7 سمندر کے بعد آپ 8ویں سمندر کو انک بنا لیں تو اللہ کے کلمات کو لکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کثرت مراد ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ علماء کی جو فہم یہ کہتے ہیں ایسا نہیں 7 کے بعد آپ 8ویں سمندر لائیں اور جتنے درخت موجود ہیں اور پھر دوسرے درخت لائیں اللہ کے کلم نہیں، تب بھی نہیں ہو سکتا، مطلب تکثیر مراد ہے، کثرت مراد ہے، جتنے انک ہو سکتے ہیں دنیا میں بنا لو، جتنے ممکن ہو سکتے ہیں، 7 نہیں 770 لاکھ جتنے بھی نمبر ہو سکتے ہیں، رب کے کلمات، رب کے اوصاف، رب کے کمالات کو آپ لکھ نہیں سکتے۔ تو یہ سورہ زمر کی اس آیت پر ہم آئے تھے، جب سورہ آیتوں کی تفسیر آیت سے ہم کر رہے تھے، کس کو یاد ہے کس لفظ کو وہاں سمجھایا گیا تھا؟ کیونکہ پوری آیت کی ایک آیت کو آپ لیں گے ایک ہفتہ درس چل سکتا ہے تفصیل سے، اس میں جو نحو کے مباحث ہیں اور لغت کے مباحث ہیں، بلاغہ کے مباحث ہیں، عقیدہ کے مباحث ہیں، تو یہ اس میں ایک لفظ کی ہم شرح کی ہے جب آیت کی تفسیر آیت سے، کس کو یاد ہے؟ ثمانیۃ ازواج، ماشاءاللہ، اس کی تفسیر پھر سورہ انعام کی آیت سے بتائی گئی تھی، من الزانی اثنین من الماضی اثنین من الابل اثنین، ہے نا؟ ابھی آج جو شرح مقصود ہے وہاں آیت کی تفسیر آیت سے تھی، آج ہم کو آیت کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے۔ اس آیت میں دیکھیے تخلیق کا تذکرہ، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، متعدد صورتوں کی متعدد آیتوں میں بتایا گیا ہے، اور تفصیلی تذکرہ جو ہے انسان کی تخلیق کا سورہ حج میں، سورہ حج کی ابتدائی آیت میں اور سورہ مومنون میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی بہت ساری تمام چیزیں نہیں، لیکن کچھ چیزیں جو یہاں بتائی گئی ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں۔ انسان کی تخلیق سے متعلق، پیدائش سے متعلق کچھ چیزیں جو یہاں بتائی گئی ہیں وہ کہیں نہیں ہیں، نہ سورہ حج میں نہ سورہ مومنون میں۔ جو تفصیل یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ کی چیز سورہ حج میں سورہ مومنون میں بتائی گئی وہ وہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہے، سورہ حج سورہ مومنون، لیکن کچھ چیز یہاں بتائی گئی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں جو اور کسی دوسری جگہ پر نہیں ہے۔
یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ فی ظلمات ثلاث کا تذکرہ قرآن کی اسی آیت میں اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں ایک کے بعد دیگرے مختلف مراحل میں پیدا کرتا، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں۔ فی ظلمات ثلاث کا تذکرہ یہیں پر اور کہیں نہیں قرآن میں۔ تو ظلمات ثلاث سے کیا مراد ہے؟ ہاں ڈاکٹر نہیں کوئی اس میں؟ ہاں ڈاکٹر یا میڈیسین والا کوئی نہیں ہے؟ فارمیسسٹ یا پیرامیڈیکل؟ اچھا بہرحال ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے جو قول مروی ہے وہ 3 تاریکیاں کیا ہیں؟ ایک تو کیا کہیں گے اس کو، پیٹ کی تاریکی، پیٹ سب سے بڑا اوپر، جو سب سے اوپر جو چیز انسان کو دکھتی بھی ہے پیٹ، ظلمت البطن، پیٹ کی تاریکی۔ دوسری پیٹ کے بعد جو بچہ دانی جس کو کہتے ہیں، رحم، بچے دانے کی تاریکی، پیٹ کے بعد بچے دانے کی تاریکی۔ اس کے بعد ایک چیز اور بچتی ہے، ہاں تھیلی جس میں بچہ کہہ سکتے ہیں اگر پروٹیکشن کے لیے اللہ نے کور کیا ہوتا ہے وہ تھیلی۔ ایک تو پیٹ جو ظاہری چیز ہے اپنے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بچہ دانی، اس کے اندر پھر ایک تھیلی جس میں بچہ کور ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے تاکہ بچہ محفوظ رہے۔ تو یہ ظلمات ثلاث سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ 3 تاریکیاں مراد ہیں، پیٹ کی تاریکی، پیٹ کا اندھیرا، پھر پیٹ کے بعد بچے دانی کا اندھیرا، بچے دانی کی تاریکی، پھر وہ تھیلی جس میں بچہ کور ہوتا ہے حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے۔ یہ 3 اہم، یہ 3 ظلمات ثلاث سے یہ 3 چیزیں یا یہ 3 تاریکیاں مراد ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ چونکہ ابن عباس کیا نام ہے تفسیر ہے، یہ جو مثالیں تھیں، مثالیں یہیں پر ختم ہوتی ہیں۔ واضح یہ آیت نا، چونکہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، تو جو مفسرین صحابہ ہیں علماء نے ان کو ذکر کیا، خاص طور پر جن لوگوں نے تفسیر یا اصول تفسیر کی کتابوں کو لکھنے کا اہتمام کیا، ان میں سب سے اخیر میں ایک کتاب جو زیادہ مشہور ہوئی، التفسیر والمفسرون، التفسیر والمفسرون، عربی میں ہے، 3 جلدوں میں، نام ان کا ذہبی ہے۔ ذہبی وہ نہیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ متاخر ہیں، ذہبی موجودہ دور۔ التفسیر والمفسرون، التفسیر والمفسرون عربی میں 3 جلدوں میں ہے۔ تو جو مفسرین صحابہ ہیں، متعدد صحابہ کو لوگوں نے ذکر کیا، ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے ہائیسٹ ڈگری پر، سب سے اول نمبر پر کن کو رکھا گیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس لیے جو اکثر اقوال بتائے گئے ہیں، بیشتر اقوال آپ غور کریں گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہی ہیں۔ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، دیکھیں اکثر اقوال ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ملیں گے، یا ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام کے اقوال ہیں، ابن عباس کے بھی اقوال ہیں۔ تفسیر کے بارے میں، تفسیر قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر کے 4 اہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم، اس طریقے ہیں، 4 اہم وجوہات ہیں، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہی قول ہے، جس کو اکثر اصول تفسیر پر جو کتابیں ہیں لکھی گئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو نقل کیا ہے کہ 4 طریقے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جس کو اہل عرب سمجھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اس کو میں پہلے عربی میں پڑھ دے رہا ہوں، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، التفاسیر علی 4 اوجہ، تفسیر تعرف العرب من کلامها، تفسیر لا يعذر احد بجہالتہ یا بجہلہ، تیسرے نمبر پر تفسیر یعلمہ العلماء، چوتھے نمبر پر
تفسیر لا یعلمہ الا اللہ فمن ادعا علمہ فقد کذب۔ پہلے نمبر پر ان آیتوں کی تفسیر جن کو اہل عرب اپنے کلام کی بنا پر سمجھتے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے تو ان آیتوں کا مفہوم، ان آیتوں کی تفسیر اہل عرب سمجھتے ہیں، یعنی آسان سے آسان الفاظ عربی میں ہونے کی وجہ سے اہل عرب سمجھتے ہیں۔ کچھ آیتیں، کچھ کلمات ایسے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ عرض کا مطلب زمین، ارض، سما کا مطلب، سما کے متعدد معنی جو آسان الفاظ ہے۔ طعام کا مطلب کھانا، اللہ کی طعام کا معنی کہیں جیسے ذبح ابن عباس نے کہا، جو عام آسان عربی کے الفاظ ہیں، آسان زبان میں اس میں کوئی اور سابقہ لاحقہ نہیں لگا ہوا ہے، کوئی اس کے پیچھے اور قرائن نہیں لگی ہوئی، جس کو اہل عرب ہونے کی بنا پر سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو اللہ کا بلسان عربی مبین یا قرآن عربین، عربی میں ہے تو اہل عرب سمجھتے ہیں، لیکن شروع میں بتایا گیا کہ صرف زبان کی بنا پر قرآن کی شرح نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو عرب سمجھتے ہیں، جیسے ظلمات ثلاث کو بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ دوسرا تعریف العرب من کلامہ، تعریف العرب من کلامہ۔ دوسری قسم لا یعذر احد بجہلہ یا بجہالتہ، لا یعذر احد بجہالتہ، جس کی جہالت سے، جس کی نادانی سے کسی کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی مسلمان ہونے کی بنا پر قرآن کے وہ عام فہم احکام جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ لا یعذر احد بجہلہ، جس کی جہالت سے کسی کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مجھے یہ حکم معلوم نہیں، کیونکہ وہ جس کو معلوم بین الدین بالضرورہ کہا جاتا ہے۔ نماز کے اوقات ہیں، نماز کے پانچ وقتہ کی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت ہے، اور جو عام فہم احکام ہیں، عام فہم جو احکام ارکان ایمان ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، جس کو ہر انسان، ہر مسلمان جانتا ہے۔ ابھی تیسرے نمبر پر تھوڑا لیول ہائی ہوتا ہے، تفسیر یعلمہ العلماء، وہ تفسیر یا قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر جن کو صرف علماء سمجھتے ہیں، جن کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔ پہلے دوسرے نمبر پر عام چیزیں تھیں، ان آیتوں کی تفسیر جن کو علماء سمجھتے ہیں۔ علماء میں سب سے نمبر پر مفسرین علماء لے لیجیے، جسے بتایا گیا سب سے نمبر اول پر مفسرین علماء میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ سورہ آل عمران کے شروع میں ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ راسخین ہی سمجھتے ہیں، راسخین ہی سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ تو راسخون فی العلم جو ہیں وہ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ تو کچھ آیتوں کی تفسیر ایسی ہے جن کو علماء سمجھتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے، یعنی اس کے لیے علم درکار ہے، اساتذہ کی صحبت، اساتذہ کی معیت اور کتابوں کے ساتھ ایک لمبا زمانہ گزارنا، کتابوں کی ورق گردانی۔ اس کے بعد اس سے ہائر تفسیر لا یعلمہ الا اللہ، وہ تفسیر ان آیتوں کی تفسیر جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کی اسی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ کچھ آیتوں کی ہیں جن کی تفسیر علماء بھی نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا، جیسے حروف مقطعات کی تفسیر جو سورتوں کے بعض سورتوں کے شروع میں الف لام میم جیسے صاد ہے، حامیم، قاف، کاف، یا، تو اس کے تفسیر میں صحیح بات ہے کہ مفسرین کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادی۔ تو تفسیر سے متعلق یہ اہم چیزیں تھیں۔ البتہ تفسیر سے متعلق جب یہ بات ہماری چل رہی ہے تو تفسیر سے متعلق کچھ کتابیں، آج یہ سوچ رہا تھا ہاں، التفاسیر علی اربعۃ اوجہ، التفاسیر علی اربعۃ اوجہ، یہ آپ کو جو عبارت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مقدمہ فی اصول تفسیر، اور ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس کے شروع میں بھی تقریباً اسی کا سمجھیے مقدمہ فی اصول تفسیر کا خلاصہ ہے، وہاں بھی ملے گی، اور ابن عثیمین کی بھی ہے اصول فی تفسیر۔ تو چند 4-5 کتاب اس کی جانب اشارہ کر دیتا ہوں، اصول تفسیر سے متعلق جو کتابیں، یہ ارادہ تھا کہ ختم ہو جائے گا آدھے وقت پر، پھر آیت کی تفسیر پر آ جائیں گے ڈائریکٹ، لیکن شاید وقت زیادہ ہوگا۔ ہاں، تو سب سے پہلی جو کتاب ہے اس کے لیے جو اہم، وہ مقدمہ فی اصول تفسیر، مقدمہ فی اصول تفسیر،
یعنی یہ ابھی کتابیں کون سی بتائی جا رہی ہیں؟ اصول تفسیر کے لیے اہم کتابیں، یعنی ان کتابوں کو پڑھیں جس میں آپ کو تفسیر کے اصول معلوم ہوں گے، کس طرح تفسیر کرنا چاہیے، کن سے تفسیر لینی چاہیے۔ تو پہلی کتاب ہے مقدمہ فی اصول تفسیر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، شاید یہ پڑھے ہوں گے آپ لوگ۔ مقدمہ فی اصول تفسیر، ہاں اچھا ہاں اچھا نہیں مختصر ہے البتہ۔ اب اس کی شرح جو ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا کارنامہ ہے کہ جو اہم متون تھے اس کی شرح کر ڈالی انہوں نے، چاہے تفسیر ہو، عقیدہ ہو، نحو ہو، ادب ہو، متن منظوم ہو، چاہے نثر میں ہو، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس مقدمے کی بھی انہوں نے شرح کی ہے۔ تو اگر آپ شرح کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اور فبیہا و نعمت، ورنہ آپ ڈائریکٹ اگر پڑھتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس مقدمے کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اردو ترجمہ عبدالرزاق ملیح آبادی نے کیا، عبدالرزاق ملیح آبادی نے عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشراف میں، اور اس ترجمے پر عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق بھی۔ عطاء اللہ حنیف بھوجانی بڑا اہم نام ہے، تاریخ الحدیث جب پڑھے شاید ان کا نام ضرور آیا ہوگا، عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا کتابوں کی طباعت کے لیے اپنا ادارہ تھا، اور ان کا جو بہت کتاب انہوں نے بھی چھاپی اپنے دور میں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سلفی تراث یا اہل حدیثوں کی کتابوں کو چھاپنے اور اہل حدیثوں کی فکر کو پروان چڑھانے میں بڑا اہم رول تھا عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سنن نسائی کی شرح، سنن نسائی کی سب سے اہم شرح جو ہے التعلیقات السلفیہ، التعلیقات السلفیہ، وہ عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اہم کارنامہ ہے۔ اس کے ساتھ جو اہم کارنامہ تھا عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کتابیں تھیں سلف کی، جو کتابیں تھیں علماء اہل حدیث کی جو کتابیں تھیں نہیں چھپ سکتی تھیں، بہت پہلے چھپی تھی، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے بوسیدہ ہو گئی تھی، سارے نسخے ختم ہو گئے تھے، اس کو تباہ کرنے اور اپنے ادارے سے نشر کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ یہ کام نواب صدیق حسن خان کے بعد کسی اور کے حق میں شاید نہیں آیا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عطاء اللہ حنیف بھوجانی کا نام اس باب میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں۔ تقویۃ الایمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے دفاع میں ایک کتاب لکھی گئی، غالباً مراد آباد کے کوئی حدیث عالم تھے، وہ نسخہ ختم ہو گیا تھا۔ عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے اور ان کو پتہ چلا کہ دلی کے آس پاس مراد آباد کوئی جگہ ہیں اور وہاں پر وہ نسخہ ہے، تو حاصل کرنے کی جو بھی کوششیں ہو سکتی تھی ساری کوششیں انہوں نے کی اور وہ نسخہ حاصل کیا اور اپنے ادارے سے چھپوایا اس نسخے کو، ورنہ وہ نسخہ تقویۃ الایمان کی تائید میں جو کتاب لکھی گئی ہے، تقویۃ الایمان پر لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، بہرحال وہ اعتراض ایسے اعتراض ہیں، تو دفاع میں سب سے اہم کتاب ہے وہ مراد آبادی کی کتاب، نام نہیں آ رہا مصنف کا مجھے، تو اس کتاب کو علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادارے سے تباہ کرایا۔ تو ابھی جو وہی سب سے لیٹسٹ نسخہ ہے، حالانکہ اب دوسرا کام بھی اس پر ہونا چاہیے، لیکن بہرحال بڑی کمی اس میں آئی ہے ایسے کہ اپنے بزرگوں کی تراث کو، اپنے بزرگوں کی وراثت کو اثر نو زندہ کرنا، دوبارہ اس کی طباعت کرنا، تحقیق اور تعلیق، کچھ لوگ ہیں الحمدللہ لگے ہوئے، لیکن اور بھی کام کی ضرورت ہے۔ تو سب سے اہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ مقدمہ ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک رسالہ ہے، کس کو معلوم ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام؟ سے جب تاریخ حدیث پڑھے کہ تو مبتدئین میں یہ شاہ اسماعیل سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، شاہ اسماعیل سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقویۃ الایمان ہے ان کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ علم حدیث کو پھیلانے میں، علم حدیث کو عام کرنے میں، حدیثوں کی شروحات لکھنے میں سب سے بڑا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کو علماء مسند الہند کہتے ہیں۔ ان کا جو رسالہ ہے، اصل جو زبان تھی پہلے فارسی زبان کا بہت زیادہ رواج تھا، تو یہ رسالہ اصل فارسی میں الفوز الکبیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے رسالے کا نام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، فوز کامیابی، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اصل رسالہ فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا اور عربی میں بھی اس کی تعریف ہو چکی ہے۔
نہیں سمجھا نہیں, یہ تفسیر سے متعلق. ہاں یہ دوسرے نمبر پر ہے کتاب. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں یہ 2 کتابیں ہوئیں. تیسرے نمبر پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جو شاہ اسماعیل سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں. متعدد کتابیں. آپ اتنا کہ علم حدیث کی نشر و اشاعت میں سب سے بڑا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں. تیسری کتاب شیخ سعدی جو ابن عثیمین کے استاد ہیں, القواعد الحسان. القواعد الحسان لتفسیر القرآن. القواعد الحسان لتفسیر القرآن. الحسان حسان حسان حسنہ سے, حسنہ سے اچھے قواعد, قرآن کی تفسیر کے لیے اچھے قواعد, عمدہ قواعد. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی ہے, تفسیر سعدی کے نام سے. یہ سعدی یہ ابن عثیمین کے استاد ہیں. البتہ اپنے جب سعدی کہتے ہیں تو ایک عالم یا شاعر گزرے ہیں سعدی, شیخ سعدی, جن کی فارسی میں غالباً گلستہ بوستہ انہیں کی ہے, تو ان کی جانب ذہن جاتا ہے, وہ نہیں. ہاں تفسیر سعدی جن کی ہے, تفسیر سعدی اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اردو انہیں کی ہے. تو ان کے جو قواعد ہیں, ان کے قواعد کی تطبیق دیکھنا تو ان کی تفسیر میں دیکھیے. جسے ہر مفسر کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں, ایک رجحان ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے کہ ایسا یہ نظریہ. القواعد الحسان کی تطبیق دیکھنا ہے تو شیخ ان کی اپنی تفسیر میں دیکھیے, تفسیر سعدی میں لتفسیر القرآن. اس کے بعد اخیر میں یا چوتھی کتاب ہوگی اصول فی تفسیر. اصول فی تفسیر ابن عثیمین کی. اصول فی تفسیر ابن عثیمین کی. یہ بھی بہت مختصر سا رسالہ ہے. اور ابن عثیمین کی خوبی ہے کہ ہر علوم کے جامع اللہ نے, مطلب جو دینی علوم ہیں ان تمام علوم پر شیخ کی دسترس تھی. اور جو کتابیں ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ شیخ کی حقیقت میں لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رائٹر نہیں تھے, شیخ مدرس تھے. ان کے دروس کو ان کے شاگردوں نے, ان کے محبین نے, ان کے چاہنے والوں نے, عربی میں وہ تفریق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مطلب ان کی آڈیو کو سن کر ان کو کتابی شکل دی, پھر اس کو نشر کیا گیا. تو شیخ کی لکھی ہوئی کتابیں بہت کم ہیں. بسا اوقات ہوا شیخ چل رہے ہیں, گھر سے مسجد جا رہے ہیں, مسجد سے آ رہے ہیں, چل رہے ہیں, ان کچھ تلامذہ لگے ہوئے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, پھر ان کو کتابی شکل دے دی گئی. تو جو ماضی قریب میں جلدی انتقال ہوا شیخ کا, کہ وقت کی جو برکت تھی شیخ کی زندگی کو پڑھے کوئی, اور شیخ کے جو کارنامے ہیں, جو اہم ترین متون کی شرح شیخ نے کی ہے, تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ نے برکت دی تھی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں. آپ تقریباً جس متن کو آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ متن پڑھنا چاہیے, عقیدہ کا ہو, اصول حدیث کا ہو, نحو کا ہو, کسی فن کا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس فن کی شرح ابن عثیمین کے یہاں ضرور مل جائے گی. تو وقت کی برکت جو ہے مطلب معاصرین میں آپ ان کے یہاں دیکھ سکتے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھی, اور ابھی جو موجودین میں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ, جن کا درس ابھی موقوف ہے صحت کی وجہ سے, اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت دے. مطلب حدیث پر جو عظیم کارنامہ ہے, حدیث پر عظیم کارنامہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا. بلکہ میں طلباء کو بولتا ہوں کہ حدیثوں سے مسائل کا استنباط کس طرح سیکھنا ہے, اور روات کو کس طرح سمجھنا ہے, بلکہ روات کو کس طرح یاد کرنا آسان میں, تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے دروس کو سننا چاہیے. ان کے جو دروس ہیں تقریباً کتب ستہ کی اکثر کتابوں کی شرح شیخ نے کر دی ہے. اور تفصیلی طور پر مطلب یہ حدیث ہے, اس حدیث سے کیا فوائد مستنبط ہوتے ہیں, اس کے لیے شیخ کی کچھ کتابیں, جیسے ایک ہے 20 حدیثاً من صحیح البخاری. 20 حدیثاً من صحیح البخاری, صحیح بخاری کے 20 حدیثوں کا
ترجمہ اور شرح کی شیخ نے، تو آپ اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد حدیثوں پر جو علمی فوائد ہیں، کیسے اس سے فوائد کا استنباط ہوتا ہے، یا ایک حدیث ہے جس میں نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، شاید حدیث سنے ہوں گے کہ جس نے میرے کلام کو سنا، اس کو یاد کیا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو اس حدیث پر تفصیلی شرح شیخ کی، غالباً اسی حدیث پر 99 فوائد ذکر کرتے ہیں، 99 فائدہ ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اس حدیث سے تفاعلاً نیک فعل لیتے ہوئے، جس میں اللہ ان للہ 99 اسما، ان للہ 99 اسما، تو شیخ ایسا حدیث پر 99 فائدہ ذکر کرتے ہیں۔ اور بھی جو چھوٹے چھوٹے اجزاء حدیثیاں ہیں، یعنی کسی ایک خاص موضوع پر شیخ نے لکھا ہے تو وہ بھی تعلق رکھتا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت پر جو شیخ نے لکھا ہے، یا کسی عالم کی وفات پر، یا ان کے بارے میں جو تاثرات ہیں، تو وہ سمجھیے صرف ایک محاضرہ یا ایک رسالہ نہیں ہے، وہ ایک لمبے زمانے جو 50 سال 60 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے، تجربہ ہے، وہ سمجھیے میں تو کہتا ہوں موتیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، ان کو جمع کرنا چاہیے اور ان سے ہم سب کو استفادہ کرنا چاہیے۔ تو آج کے جو درس تھا تقریباً آیتوں کی تفسیر سے متعلق، آیت کی تفسیر آیت سے، آیت کی تفسیر حدیث سے یعنی کلام رسول سے، آیت کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، وہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ نکتفی بہذا القدر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔